عوامی نمائندہ عوام کے درمیان میں نا اپوزیشن یعنی جنہوں نے الیکشن لڑا ہے لیکن ہار گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے MWM کی جو ہے ان کا اتحاد جو ہے قائم و دائم ہے. باقی کسی اور پارٹی کے ساتھ جو ہے MWM کا جو ہے اتحاد ہونا ناممکن ہے. جو نمائندہ عوام کے درمیان میں نہیں ہوتا ہے وہ عوامی نمائندہ نہیں ہے. وہ تو کہنے سے نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ آنے والے الیکشن میں خود بتائے گا کہ کون اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, کون پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ناظرین, خسمن ٹوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبارک علی. عید اسپیشل پروگرام ڈے 2 کے مہمان ہیں جناب MWM ضلع کھرمان کے صدر جناب شیخ اکبر رضائی صاحب. ہم سب سے پہلے شیخ اکبر رضائی صاحب کا انتہائی مشہور ہے کہ ہم نے اپنے گنونے وقت میں سے وقت نکال کر خسمن ٹوی کو ٹائم دیا. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا سینیٹر بننے پر آپ اور آپ کے تمام پارٹی ورکرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اس اہم دن کی مناسبت سے آپ نے موقع فراہم کیا, اور اس کے بعد میں تمام عالم اسلام کو, مسلمانان جہان, تمام روزہ داروں کو عید سعید الفطر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قائد وحدت ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر آپ نے مبارکبادی دی, اور میں بھی تمام پاکستانیوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو, خصوصاً مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے جو اہم مرکزی قائدین ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ یقیناً عید ناراضگی دور کرنے اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اس میں آپ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی سیاسی نمائندہ یا کوئی آپ کے حزب اختلاف کوئی سیاسی جماعت آپ سے عید ملنے آیا ہے, یا آپ کی طرف سے کوئی ان کی طرف عید ملنے کے لیے جانے کا کوئی موقع ہوا ہے؟ یقیناً عید جیسا کہ امیر المومنین کا یہ مشہور جملہ ہے کہ ہر وہ دن عید ہے جس دن انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں آپس کی ناراضگیاں دور کرنا اور آپس میں پیار و محبت بانٹنا اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. تو اس عید کی جو سب سے اہم خصوصیت بھی یہی ہے کہ اسی عید کے بہانے سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, اور ایک دوسرے سے جو ہے دعا سلام خیریت پوچھنے کا موقع ملتا ہے. جہاں تک کہ سیاسی معاملات میں جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں وہ نظریاتی اختلافات ہیں, ایک دوسرے سے ناراضگی کی کوئی یہاں پر بات نہیں ہے. کہ میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دشمنی کی حد تک, ذاتیات کی حد تک سیاست میں بالکل جائز ہی نہیں ہے. ہاں, نظریاتی اختلافات آپ بالکل جمہوری حق ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن اس نظریاتی اختلافات کو ذاتی مفادات میں لے جا کر اور ذاتیات میں لے جا کے اس کو استعمال کرنا اور اس سے فائدہ لینے کی کوشش کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. البتہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاسی الیکشن کے دنوں میں جتنے بھی ہمارے نمائندے سامنے تھے وہ اس وقت حلقے میں ہوتے, تو پھر آپ کے سوال کا جواب بنتا تھا کہ کوئی آپ کے پاس آیا ہے یا نہیں آیا ہے, یا آپ ان میں سے کسی کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. تو اس وقت کھرما میں جو ہے الیکشن لڑنے والے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان میں سے تقریباً کوئی بھی موجود نہ ہو کھرما میں, تو نہ ہم جب کھرما میں ہی نہیں ہے تو نہ ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں, اور وہ بھی شاید ابھی کھرما میں نہیں ہے تو نہ وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. صرف ایک کی بات نہیں ہے نا, ابھی آپ لوگوں کی اگر کھرما کی بات کریں تو کھرما میں اپوزیشن وہی میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں نا. اپوزیشن یعنی جنہوں نے الیکشن لڑا ہے لیکن ہار گئے ہیں, ہے نا, ان میں سے کوئی بھی جو ہے ابھی اس وقت کھرما میں نہیں ہے. اگر وہ کھرما میں ہوتے تو پھر آپ کے سوال بنتا تھا کہ یار آپ ترکتی میں اقبال حسن سے ملنے کے لیے نہیں گئے, فارغ محسن سے ملنے کے لیے, غندوس میں ڈاکٹر شجاعت سے ملنے کے لیے, یا وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں, تب آپ کا سوال بنتا تھا. اب ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس وقت ضلع میں موجود نہیں ہے, تو نہ وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں نہ میں ان کے پاس آ سکتا ہوں. نے کہا کہ اپوزیشن میں جو ہمارے نمائندے ہیں وہ بھی ضلع میں نہیں ہے, اور جیتے ہوئے نمائندے بھی ضلع میں نہیں ہے, ان کے ضلع میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جیتا ہوا نمائندہ جناب وزیر تعمیرات سید امجد زیدی صاحب کل دن کو تو یہاں پر تھے, ابھی ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے, لیکن کل عید کے دن جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے نا کہ عوامی نمائندہ ہے نا, عوامی نمائندہ جو عام طور پر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں عوامی نمائندہ عوام کے درمیان میں ہے نا, لیکن جو نمائندہ عوام کے درمیان میں نہیں ہوتا ہے وہ عوامی نمائندہ نہیں ہے.
بنیادی آپ کے سوال کا بنیادی جواب یہی ہے. ابھی آنے والے الیکشن میں MWM ایک مضبوط پارٹی بن چکا ہے. وفاق میں دیکھیں تو ایک مضبوط پارٹی بن چکا ہے. صوبائی سطح پر بھی وہ ایک مضبوط پارٹی ہے. آنے والے الیکشن میں کیا MWM صوبائی سطح پر کسی دوسرے پارٹی کے ساتھ منسلک ہو گئے یا خود پیروں پہ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اب تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے MWM کی جو ہے ان کا اتحاد جو ہے قائم و دائم ہے. نہ صرف قائم و دائم بلکہ روز بروز ان کی جو ہے اس میں مضبوطی آ رہی ہیں. آپس میں جو الائنس اور اتحاد ہے روز بروز بہتر حالت میں جو ہے حالت کی طرف جا رہا ہے. تو یقیناً آنے والے الیکشن میں جو ہے PTI اور MWM کی جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور آپس میں جو ہے اتحاد کے ساتھ جو ہے الیکشن میں اترنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی کسی اور پارٹی کے ساتھ جو ہے MWM کا جو ہے اتحاد ہونا ناممکن ہے، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. تو آنے والے الیکشن میں ممکن ہے، صورتحال جو سامنے ہے اس حساب سے ممکن ہے MWM اور PTI کا ایک مشترکہ جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے ضلع کرما سے. پچھلے سال ہمارے پیش پہ ہی سید امجد زیدی نے کہا تھا کہ اگر MWM خود الیکشن لڑنا چاہے تو وہ لوگ میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں. مطلب پچھلے سال امجد زیدی صاحب نے 7,000 ووٹ لیڈ کر کے جیتا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے کہ اگر MWM خود پیروں پہ کھڑا ہو کر الیکشن لڑے تو وہ کہیں پہ بھی نہیں جیتے گا. اس کے حوالے سے نہیں، وہ تو کہنے سے نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ آنے والے الیکشن میں خود بتائے گا کہ کون اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، کون پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور ابھی موجودہ جو صورتحال آپ سب جانتے ہیں، موجودہ حالات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کون اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، کون صلاحیت نہیں رکھتا ہے. وہ اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جناب علامہ راجہ ناظر عباس جعفری سینیٹر بننے کے بعد پہلی دفعہ پہلی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، خاص کر ضلع کرما میں آنے کا چانس ہے. کیا اس میں کتنی سچائی چھپی ہوئی؟ دیکھیں ابھی تک تو اس رمضان کی وجہ سے ہم ان کے لیے مبارکبادی کے لیے بھی ہم نہیں جا سکے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ہم ابھی ایک دو دنوں کے اندر جو ہے ہم جا رہے ہیں وہاں پر ان کے لیے، ان کو مبارکبادی دینے کے لیے. اس کے بعد ان کے دورہ کتنے دن کا ہے اسی حساب سے دیکھیں گے کہ اگر کچھ زیادہ دن اگر گلگت بلتستان میں رہیں تو یقیناً کھرمن کا بھی دورہ کریں گے اور دوسرے اضلاع کا دورہ کریں گے. وہ ابھی اس کا شیڈول جو ہے فائنل نہیں ہے. آخر میں آپ کے جو حزب اختلاف سیاسی ورکر سے نمائندے اور ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کس حوالے سے؟ مثلاً عید کے حوالے سے. عید کے حوالے سے دیکھیں نا پیغام یہ ہے کہ عید کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ایک تو بحیثیت ایک مذہبی اس کے کہ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک صرف یہ 30 دنوں میں نماز روزے کا پابند ہونا، واجبات کا پابند ہونا، محرمات کو ترک کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز شب پڑھنا، یہ صرف ایک مہینہ پڑھنا کافی نہیں ہے. اسی سلسلے کو آئندہ سال تک ماہ رمضان تک اسی سلسلے کو اگر کوئی قائم و دائم رکھ سکے، ماہ رمضان المبارک میں جو اچھے کام کیے ہیں اسی کو قائم و دائم اگر رکھ سکیں تو رمضان المبارک کا فائدہ اس کے لیے حاصل ہے. لیکن رمضان کے دوسرے دن جو ہے پھر وہیں پہلی والی حالت میں جانا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی عبادت میں تسلسل بہت اہم اور بہت ضروری ہے. دوسرا یہ سیاسی حوالے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے واقعاً بصیرت کا مظاہرہ کرنا سیاست میں انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے. ذاتی بغض، ذاتی انات اور علاقہ پرستی ان چیزوں سے بالاتر ہو کر یعنی عوامی نمائندگی کرنے کی صلاحیت جس بندے کے اندر ہے، اس صلاحیت رکھنے والے صالح انسان کو انتخاب کرنا یہ تو ہمارا شرعی، اخلاقی، سیاسی ذمہ داریوں میں سے ہے. تو اس کا اگر ہم مظاہرہ کریں تو یقیناً ایک اچھا انسان منتخب ہوگا. اس اچھے انسان کے منتخب ہونے کے نتیجے میں جو ہے پورے ضلع میں عوام کی بہتری اور عوام کی فلاحی کاموں میں اور ترقیاتی کاموں میں جو ہے بہت عوام کے لیے فائدہ ہوگا، ضلع کے لیے، علاقے کے لیے، حلقے کے لیے اور صوبے کے لیے. اگر ایسا نہ کریں ہم اپنی ضد بازی کے نتیجے میں، اپنی دشمنی کے نتیجے میں، اپنی مختلف جو ہے تعصبات کی بنیاد پر جو ہے بندے کو انتخاب کرنے کی کوشش کرے تو انسان کہیں کا نہیں پہنچتا. بعد میں پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے. انتخاب کرنے سے پہلے سوچیں، انتخاب کرنے کے بعد جو ہے پچھتانے کا فائدہ نہیں. یہ 42 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ضلع کرما ہے. اگر اس میں دیکھیں تو ہیڈ کوارٹر بھی بنا ہوا ہے اور سرکاری سطح پر کوٹے بھی پورے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو سرکاری ادارے ہیں وہ زیادہ تر صرف ایک گاؤں میں محدود رکھا ہوا ہے. اس میں آپ کس کی کوتاہی سمجھتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیں تو ملک میں پورے سرکاری کوٹے خالی ہیں.
اگر آپ لوگ کوئی ایکشن دکھائے تو وہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کس کی کوتاہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، ابھی اس میں بات یہ ہے نا، دیکھیں انتظامی معاملات میں جو ہے چونکہ شروع دن سے ہمارا یہ ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ جو ہے مختلف علاقائی اور نظام اختیار کر کے جو ہے معاملے کو گمبھیر کر دیا، معاملہ جو ہے مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد بالآخرہ مثلا ہیڈ کوارٹر گاہوری متعین ہوا ہے، تو تمام کے تمام دفاتر وہاں پہ بننا چاہیے۔ یہ ابھی اب یعنی وہاں پر ہیڈ کوارٹر متعین ہونے کے بعد پھر جو ہے اوپر نیچے آگے پیچھے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی اصولی طور پر سب کچھ وہاں پر بننا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے کچھ تنازعات ہیں زمین کے حوالے سے، اس وجہ سے جو ہے جو عمارت وہاں پہ بننی چاہی تھی وہ وہاں پہ نہیں بن رہی۔ اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ دفاتر جو ہے نیچے مہدی آباد کی طرف ہیں، کچھ آفیسز ادھر اوپر ہیں، تو یہ پراکندگی جو ہے یہ تمام یعنی پورا ضلع کھرمن کی عوام کی فریاد یہی ہے کہ اس پراکندگی کی وجہ سے جو ہے عوام سخت پریشان ہے، عوام کے لیے جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس میں یقیناً انتظامیہ جو ہے اس میں ملوث ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی میں نے جب جعفر صاحب ڈی سی تھے اس وقت میں نے ان کو کئی دفعہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے جو سرکاری آفیسرز ہیں جن کی رہائش اسکردوں میں ہے، وہ اسکردوں سے آنا جانا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ان کے دفتر جو ہے اسکردوں کے قریب رہے، ہے نا؟ تو زیادہ تر ان کی جو ہے اس کے اندر کردار ہے۔ بات ہے کہ انتظامیہ ملوث ہے، کیا انتظامیہ کے اوپر کسی بڑے سیاسی بندے کا ہاتھ ہے؟ نہیں، سیاسی بندے کا دیکھا نا، سیاسی بندے کا ہاتھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن سیاسی ہمارے منتخب عوامی نمائندے جو ہیں اس کے اوپر جو ہے دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ ہاتھ ہونا نہیں کہہ سکتے، یعنی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ دلچسپی لے کے جو ہے ایک ہی جگہ پر جو ہے دفاتر کو لانے کی اگر کوشش کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ ریٹن فارم میں جو ہے کئی دفعہ سابقہ چیف سیکرٹری کو بھی اور موجودہ چیف سیکرٹری کو بھی پہنچایا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو یہی آپ کا یہی سوال جب ہمارے امجد زیدی صاحب اسپیکر تھے تو اس وقت میں نے اسمبلی میں بھی اسی مسئلے کو اٹھایا تھا، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو۔ اگر پورے گلگت بلتستان میں دیکھیں تو گندم کا مسئلہ ایک سنگین معاملہ بنا ہوا ہے، اور ضلع کھرما میں بھی دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑا ڈپو ہے جو کہ ترک میں ہے۔ ترک بڑا ڈپو سے پورے کھرما میں گندم سپلائی ہوتا ہے، اور اگر ترک بڑا ڈپو کی بات کی جائے تو وہاں پر ہمارے ذرائع کے مطابق ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہاں سے گندم بلیک میں بیچ رہے ہیں۔ اس پر کوئی ایکشن ضمنی سطح پر یا سیاسی سطح پر آپ کی طرف سے؟ نہیں، یہ بلیک میں بیچنے کی جو رپورٹ جو ہے اس سے پہلے جب بھی رپورٹ ہوئی اسی وقت ایکشن لیا گیا ہے۔ جب میں خود کئی اس طرح کے موارد کا میں خود جو ہے میں نے مشاہدہ کیا ہے، شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ جس کو تلت سے پکڑ کے واپس لایا، مہدی آباد سے پکڑ کے واپس لایا۔ ابھی بھی اس وقت بھی اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی انفارمیشن ہے، اس طرح کوئی اطلاعات ہیں کہ یہاں سے جو ہے گندم بلیک میں جو ہے آگے پیچھے فروخت ہوتی ہیں، تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا کوئی وہ ہیں تو لائیں، ہم اسی وقت آج ہی جو ہے اس کے خلاف کارروائی کروائیں۔